الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر، مسلمانوں پر، مؤمنین پر یہ واجب کیا ہے کہ وہ دین، اللہ کی شریعت، اس کا علم حاصل کریں اور اس پر عمل بجا لائیں۔ اور ہر ایک مسلمان، مرد و زن، اس حکم میں اللہ رب العزت کی طرف سے پابند ہے۔ ہم لوگ عام طور پر اس بات سے واقف نہیں ہوتے کہ دین اسلام کیا ہے، اس کا معنی، اس کی حقیقت اور اس کے مقتضیات، اس کے تقاضے اور اس کا دائرہ عمل، یہ سب معنویات بالعموم اکثر مسلمانوں کو معلوم نہیں ہوتے۔ اور میرے بھائیوں یاد رکھو، جب تک ہم کم از کم دو باتیں اچھی طرح نہ سمجھ لیں، تب تک ہم صحیح، اصلی، خالص، جاندار مسلمان نہیں بن سکتے۔ کم از کم دو باتیں۔ یوں تو علم دینی کا دائرہ بہت وسیع ہے اور اس کے بہت سارے مراکز اور منابر علم دین کا دعویٰ کرنے والے موجود ہیں، اور ہم بہت مختصر دو باتیں
تجربے کے حوالے سے، ہمارے آج کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بات کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے، اور دوسری بات کہ اللہ کا دشمن، ہمارا دشمن ہم سے کیا چاہتا ہے۔ میں بہت سادگی کے ساتھ سلیس میں اس مفہوم کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سے صرف یہ نہیں چاہتا کہ ہم نماز پڑھیں اور روزہ رکھیں اور زندگی میں ایک دفعہ حج کو چلے جائیں اور کوئی اور زکوٰۃ، خیرات، حسنات کرتے رہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہم سے صرف اسی قدر پر اکتفا نہیں کرتا۔ جبکہ ہمارا عام مسلمان 95% سے زیادہ مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ جی مولوی صاحب آپ شدت نہ کریں، کلمہ میں بھی پڑھتا ہوں، نماز میں بھی پڑھتا ہوں، کبھی کبھار ہی صحیح یا بہت پختہ کار ہی صحیح، اور اسی کا مفہوم مخالف سامنے رکھو۔ کیا کافر ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں؟ یقیناً ہمیں امریکہ، انگلستان میں، روس، چین، ہندوستان میں مساجد بھی ملتی ہیں اور نمازیں پڑھنے والے بھی ملتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے مفاہیم کو درست کرو، اپنی فہم اسلام کو درست کرو تاکہ صحیح مسلمان بن سکو، ایسا مسلمان جس کو اللہ رب العزت ڈویژنیں نہ صحیح تو کم از کم پاس مارکس دے دے۔ اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے سر کے بال سے لے کر پاؤں کی پور تک، اپنے مسجد، منبر، محراب سے لے کر ایوان حکومت، سیاست، صدارت، عدالت تک اللہ کی شریعت کے سپرد کرے۔ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی رائے، اپنی مرضیاں، اپنے فیصلے، اپنے ادارے، انفراسٹرکچر، ایسٹیبلشمنٹ، ڈویژن، ملک کی ایڈمنسٹریشن، سب کی سب اللہ کی شریعت کے سامنے سرنڈر کرے۔ میں انشاءاللہ بہت سوچ کر ایک ایک لفظ پورا تول کر آپ بھائیوں کے سامنے اس احساس کے تحت کہ یہاں کھڑا ہونا اور مقام معاشر میں کھڑا ہونا، یہ سب اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کے اللہ کی قسم میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کیا چاہتا ہے اور اللہ کا دشمن کیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے میرے بندے، تیری ذات، تیری جان، تیرا دل اور دماغ، قوا اور اعضاء، تیری طاقت قوت کے مرکز ادارے، تیرے انتظامی، سیاسی، تعلیمی، ثقافتی ڈھانچے سارے
اللہ کی شریعت کی پابندی، اطاعت، شریعت کی حاکمیت، سارے مرد، ساری عورتیں، سارے ملک، سارے بادشاہ، سارے عوام، سب کے سب للہ رب العالمین اللہ کی شریعت کے ساتھ تابع ہو چکے۔ نمازیں، زکاتیں تربیت کا ایک رکن ہے، یہ مکمل ڈیزائن اسلام کا نہیں۔ قسم باللہ یہ میری فجر و ظہر، عصر و عشاء یہ تربیت کے ایک نشان ہے، یہ میرا کل اسلام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں سے کہا عیسیٰ تابع ہوگا، محمد متبوع۔ یہودیوں سے کہا موسیٰ مقتدی ہوگا، محمد امام۔ علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور ہم سے کہا مسلمانوں تم اس وقت تک تمہارا ایمان، اعتقاد، نماز و روزہ و حج و زکات کوئی چیز قبول نہیں جب تک تم محمد کے حکم پر، اللہ کی شریعت پر مکمل اطاعت کے ساتھ اپنے سروں کو جھکا نہ دو، تب تک اللہ کی قسم میرے رب نے فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ ہر بڑا چھوٹا، سیاسی، عوامی سب کہے حکم اللہ، شرع اللہ، دین اللہ، کتاب اللہ، رسول اللہ، میں عبداللہ اس کے سامنے اطاعت گزار، فرمان بردار، یہ میرا شیوا، یہی میرا قومی ملی شعار۔ یہ ہے مکمل اسلامی ڈیزائن۔ اور کافر کیا چاہتا ہے؟ او پاکستانیوں، سعودیوں، سعودیہ کے عبداللہ اور اسلام آباد کے گیلان و زردار، کافر کیا چاہتا ہے؟ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً۔ کافر کیا چاہتا ہے؟ تم کہو محمدی، پاکستانی، سعودی، مصری، شامی، تم کہو جی کوڑے لگنا، سنسار کرنا، ہاتھ کاٹنا، قصاص میں قتل کرنا، نہیں یہ نہیں چلے گا۔ تم یہ کہو، کافر یہ چاہتے، ودو وہ چاہتے ہیں لو تکفرون، تم سب کفر کرو، کفر کما کفرو، جیسے انہوں نے انجیل کے احکام کو، تورات کی آیات کو، آسمان کے بیان کو، رب رحمان کو بھلا کر، مٹا کر، پیچھے پھینک کر، پیٹھ دکھا کر انہوں نے کہا لیجسلیشن، قانون سازی، دستور سازی، نظام اور ایڈمنسٹریشن اور جسٹس سب ہم عوام بنائیں گے۔ ودو وہ چاہتے ہیں لو تکفرون، تم بھی سارے کہو جی نہیں یہ تو ظلم ہے، یہ تو انسانیت کی تذلیل ہے، یہ تو انسان کی توہین ہے۔ کافر یہ چاہتا ہے۔
بھولا سادہ مسلمان کہتا ہے جی مسجدیں تو بمبئی میں ہیں، پاکستان میں بھی مولویوں جاؤ مسجدوں میں، کون روکتا ہے؟ او اللہ کی قسم نہیں، اسلام کہتا ہے مسجد نہیں، چیف جسٹس کے دفتر پر، اس کے قلمدان پر، قاضی القضات پر، وزیر اعظم صاحب پر، صدر پریزیڈنٹ کے دل پر، دماغ پر، ہاتھ پر، قلمدان پر اللہ کی شریعت کا کنٹرول اسلام یہ چاہتا ہے۔ ہمیں انہوں نے ڈیزائن دیا، حنفی اپنی فقہ پر، شافعی اپنے مسلک پر، وہابی اپنی سختی پر، فلانا اپنے مسئلے پر، تم جیسے چاہو ایک جمعہ پڑھ لیا کرو، سالانہ عید پڑھ لیا کرو، کوئی قل ختم شریف کر لیا کرو، کوئی کنڈے رجب محرم بھر لیا کرو۔ اور اسلام کیا چاہتا ہے؟ مرد جرم کرے، عورت زنا کرے، معاشرہ بدکاری کرے، فسق و فجور عام کرے، چور چوری کرے، ڈاکو ڈاکہ ڈالے، قاتل قتل کرے، اس کا فیصلہ آسمان سے، قرآن سے، کتاب سے نہ آئے، اس کا فیصلہ عوامی ڈیزائن کا جسٹس دے، کافر یہ چاہتا ہے۔ اللہ کی قسم تمہارے جمعے سے، ظہر سے، عصر سے ان کو تکلیف نہیں ہے۔ دیکھ لو ایک واقعہ چھوٹا سا کہ جی سوات میں چند مولویوں نے ایک لڑکی کو 37-38 کوڑے مارے۔ اللہ جانے ابھی وہ واقعہ اسٹیبلش ہے، اسٹیبلش نہیں ہے، واقعہ ثابت ہے یا واقعہ ثابت نہیں ہے، پر اللہ کی قسم جمعہ میں آنے والے اللہ کے بندوں، میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں قسم باللہ یہ واقعہ پاکستانیوں تمہارے ایمان و کفر کا ٹیسٹ کیس بن گیا، ٹیسٹ کیس۔ یہ واقعہ جو میرے ملک میں، تیرے شہر سوات میں کسی گناہگار لڑکی پر کسی بیچارے قاضی نے حد لگائی، قیاس کے نتیجے میں ثبوت کے ساتھ صحیح کیا یا غلط کیا، اللہ کی قسم واقعہ حقیقت ہے یا واقعہ ڈرامہ ہے، اس کے پیچھے کوئی سازش ہے، یہ ایک الگ تھیسس ہے، پر سارے ملک کے مسلمانوں تمہارے ایمان اور تمہارے کفر کا ٹیسٹ کیس یہ ایک واقعہ بن گیا۔ تم اللہ کی شریعت کو کیا مانتے ہو؟ تم نے کہا نہیں چلے گی، یہ دہشت گردی ہے، نہیں چلے گی۔ اللہ اکبر، قسم باللہ جو مسلمان زانی کو کوڑے لگنے پر، شادی شدہ زانی کو رجم کرنے پر، قاتل کو قصاص میں قتل ہونے پر، چوری نصاب کے ہاتھ کٹنے پر جو مسلمان شریعت کو دہشت گردی کہتا ہے، اللہ کی قسم وہ اللہ کی بغاوت، کافر کی اطاعت کرتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، شریع اللہ سے بغاوت کرتا ہے، شرع اللہ سے بغاوت۔ دیکھ لو تمہارا حال، 61 سال جھوٹ کہتے تھے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ او عقل کے اندھے، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا؟ چور کو سزا تو نہیں دے گا، اللہ دے گا۔ زانی کو سزا تیرا جج نہیں دے گا، آسمان کا قرآن دے گا۔ قاتل سے قصاص، ڈاکو کا سزا کا معاملہ تو نہیں کرے گا، تیرا رب کرے گا۔ لا الہ الا اللہ کا یہ معنی۔ دیکھ لو کیسے فیل ہوئے، کیسے فیل ہوئے تم، اللہ کی قسم۔ سوات والے کہتے تھے
اسلامی شریعت، تم گونگے کافروں کے دابو، تم نے کہا نظام عدل ریگولیشن، اللہ کہتا شرع لکم، تمہارے وزیروں کو، صدروں سفیروں کو اللہ کی قسم شرعی عدالت، شرعی فیصلہ، یہ لفظ، یہ ڈائیلاگ منہ سے نکالتے وقت شرم آتی ہے، لاج آتی ہے، تم کو دبتے ہو، تم کافر سے ڈرتے ہو، تم اللہ سے نہیں کافر سے ڈرتے ہو، اللہ کی بغاوت، کافر کی اطاعت کر. ہم نے 3 4 6 ہفتے لمبا کیا، سر جوڑے، وہ سواتی مولوی اڑ گئے ہیں، امن معاہدہ ٹوٹ جائے گا، امن معاہدہ بھی کرنا ہے، سواتیوں کو گولی دینی ہے، امریکی ابا جان سے مدد لینی ہے، رب رحمان کی کوئی پرواہ نہیں. کہا چلو ڈیزائن بدل دو، نظام عدل ریگولیشن. اللہ اکبر، اللہ کی قسم، حنفیوں، وہابیوں، او اہل حدیثوں، سنیوں، نظام عدل ریگولیشن کی اصطلاح تمہاری کافر سے ڈر، کفر کا خوف، اندر کا شرک، شریعت سے نفرت، یہ منظر ہے اس کا. ذہن کیا ہے کہ جی نہیں آسمان کی سزائیں وہ تو بڑی سخت ہے، تو ظالمانہ ہے. او بھولے انسان، اللہ کی قسم، ان پڑھ و جاہل مسلمان، تو تصور کرتا ہے کہ باپ سے زیادہ بھی اولاد کو پڑوسی محبت کرتا ہوگا؟ جب باپ کی اولاد ناقص ہو، وہ سوٹا پکڑ کے پٹائی کرے، اولاد کو سمجھاتا رہے، نصیحتیں دے، سبق سکھائے، تربیت نہ کرے، تربیت کرے، اولاد اطاعت نہ کرے، باپ ناراض ہو، کبھی پٹائی کرے، تو کیا پڑوسی باپ سے زیادہ اولاد کے لیے، جس کا خون ہے، جس کا حصہ ہے، جس کو تکلیف ہے، جس کو احساس ہے میرا بیٹا میرا باغی ہے، مجرم ہے، کیا پڑوسی اس سے زیادہ رحم دل ہوگا؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی لڑکی کو کوڑے مارے، بڑا بے رحمانہ عمل ہے جی، اللہ کے بندے، تو نے یہ تصور کیا، کبھی سوچا الگ بیٹھ کر معاشرے کی اصلاح، عمل زنا کے بد اثرات، اخلاقی فساد، نسب و نسل کا اختلاط، پگڑیوں داڑیوں کا قدموں میں رول دینا، خاندانوں کو مکس اپ کر دینا، فلاں بن فلاں، فلاں ولد فلاں، یہ ننگ، یہ عار، یہ گندگی تھوپ دینا، اس کا کتنا بڑا امپیکٹ ہے انسانی تاریخ پر، انسانی معاشرے پر. تو نے کبھی یہ توازن، یہ موازنہ، یہ مقارنہ کیا کہ جب ایک مرد، ایک عورت بدکاری کے ساتھ اپنے اپنے خاندانوں کی، اپنے رب کی اجازت کے بغیر، معاشرے کی مرضی کے بغیر، اعلان کے بغیر، محمد ذیشان کی اجازت کے بغیر مغازلت، مخاطبت، مجامعت، مباشرت، بدکاریاں کرتا ہے، تجھے اس کا تو بڑا دکھ ہے کہ کوڑے میں بڑی تکلیف ہے، تجھے معاشرے کی بنیادوں کو ڈھاتے وقت جو ظلم ہے اس کا کوئی احساس ہے؟ اللہ اکبر، اللہ کی قسم، قرآن کی طرف آؤ،
اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ سورت النساء، سورت النساء اتاری میرے رب نے، ایک سورت النور اتاری میرے رب نے۔ قرآن میں سورت نام عورتیں، سورت چیپٹر نصاب کا حصہ، کتاب کا باب، آسمان سے رب رحمان سورت النساء، عورتیں جو مردوں کا بیٹر ہاف، مردوں کا لازمی حصہ، شقائق الرجال، تعمیر سیرت، تعمیر کردار، تعمیر معاشرہ، تناسل، افزائش نسل بنی آدم، اس کا مرکزی ستون عورت۔ اللہ پاک عورت کے لیے سورت اتارتا ہے قرآن میں، النساء۔ سورت اتارتا ہے النور، کیا معنی؟ روشنی۔ ٹیلی ویژن کے اندھیرے کے خلاف آسمان کی روشنی، فلم اور بدکاری کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے خلاف، عریانی، فحاشی، بے پردگی، اختلاط مرد و زن، فری سوسائٹی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کے خلاف آسمان سے ربانی روشنی، سورت النور۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے، تعالو، آ جاؤ، معاشروں اور ملکوں آ جاؤ، اِلَى مَا انزل اللہ وَإِلَى الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول، قرآن و حدیث، شریعت ربانی، اللہ کا فیصلہ، آ جاؤ۔ کیا کہتے ہیں؟ رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، رأیت، تو دیکھے گا، المنافقین، سول سوسائٹی، یصدون، رکاوٹیں ڈالیں گے، انکار کریں گے، رد کریں گے، صدودا، ان گنت بہانے گھڑتے۔ اللہ کی قسم، آیت رکھ لو سامنے، سواتی معاملہ تو پتہ نہیں اصلی تھا کہ نقلی، پر تیرا معاملہ تیرے رب سے آج فیصلہ کرو، کیا میرے دل میں میرے اللہ کی شریعت پر ٹھنڈک ہے یا میرے دل میں بغض ہے؟ چوری کا مسئلہ ہو، قتل کا مقدمہ ہو، ڈکیتی، دہشت گردی ہو، زنا، بدکاری، فسق و فجور ہو، مجھے بلایا جائے، آؤ، سوات اور دیر نہیں، پنجاب، سرحد، بلوچستان، پورا پاکستان، آؤ، کدھر آؤ؟ اِلَى مَا انزل اللہ، فیصلہ آسمان کا، حکم قرآن کا، زبان محمد ذیشان کی، چور کا ہاتھ کٹے گا، زانی سنسار ہوگا، گنوارا زانی زانیاں کوڑے برسیں گے، مجھے بلایا جائے، آؤ، چیف جسٹس پنجاب، چیف جسٹس سرحد، چیف جسٹس بلوچستان، آؤ پاکستان، آؤ مصر و شام، اِلَى مَا انزل اللہ، اللہ کا فیصلہ، اللہ کی شریعت، آسمانی حکم۔ میری کیفیت کیا ہو؟ اللہ کہتا اگر منافق ہے، یصدون عنک صدودا، کہے گا میڈیا پر لے جاؤ، دنیا میں پھیلاؤ، کہو سواتی مولویوں نے ظلم کیا ہے، یہ دہشت گردی ہے۔ اللہ کی قسم، میں نے اسلام آباد میں مظاہرہ دیکھا، ننگی گندی بے حیا عورتیں سڑک پر کھڑی جلوس نکال رہی تھیں، کوڑوں کی صدا، دہشت گردی ہے۔ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، دہشت گردی نہیں چلے گی۔
آسمان کی سزا کو جاہل انسان دہشت گردی کہتا ہے۔ اللہ کہتا المنافقین المنافقین، میرے فیصلے کو اپنے بارے میں دہشت گردی کہنے والا المنافقین مجھ سے پیار کرنے والا نہیں ہے، وہ امریکہ کا یار ہے، میرا نہیں۔ یہ قرآن مجید ہے، پڑھ لو، کرتوتیں اپنی دیکھ لو۔ سول سوسائٹی اللہ کے خلاف بغاوت اپنی دیکھ لو۔ ہمارا ذہن یہ ہے، میکالے پلید کے نظام تعلیم نے، مغرب کی اندھی تقلید نے، آزادیوں کی گردانوں نے ہم کو یہ ذہن دیا جی نہیں 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 نہیں، دیکھو جی کوڑے لگانا، وہ جی چیخ رہی ہے، وہ چیخ رہا ہے، اوپر سے جی داڑھی والے کوڑے برسا رہے۔ او ظالم، تو دیکھ زنا کا جرم اللہ پاک قرآن مجید میں کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جا، قریب نہ جا۔ کیا معنی؟ ایسا کوئی روٹ، کوئی کلچر، کوئی ایٹیچیوڈ، کوئی رواج اختیار نہ کر جس کا آخری نتیجہ زنا ہو جائے، ایسا راستہ نہ پکڑ۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، بیٹوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، میرے بزرگوں، چٹی داڑھی والوں، قرآن میں اللہ پاک نے زنا کے بارے میں کتنی سختی، کیسی تربیت، کتنی نصیحت، کتنا واعظ قرآن میں اللہ پاک نے کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس کے قریب نہ جانا۔ یہ نہیں کہا اس کو کرنا نہیں، کہا اس کے قریب نہیں جانا۔ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، یہ بہت بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ بہت برا روٹ ہے۔ تو چلے گا، تیرا بیٹا چلے گا، بیٹی چلے گی، گھر اجڑے گا، قوم اس راستے پر چلے گی، معاشرہ اندھا ہو جائے گا، نسب خلط ملط ہو جائے گا، عار ننگ شنار تیرے چہرے کا شعار ہو جائے گا۔ دیکھ لو، وہ مریم تھی نا علیہ السلام، عیسیٰ کی اماں جان، جب وہ بچہ لے کے آئی، معاشرے کو پتہ نہیں اس کا نکاح کب ہوا، وہ اپنی گود میں تازہ نوزائیدہ نومولود عیسیٰ اٹھا کے بستی میں آئی۔ بستی نے کیا کہا؟ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ بدکار تھا، نہ تیری ماں بدکار تھی۔ اللہ کی قسم، زنا بھائیوں، باپوں اور ماؤں کو ننگا کر دیتا ہے۔ عیسائیوں، او اللہ کی شریعت کے باغیوں، پاکستان کو برباد کرنے والے نیٹوں کے عیسائیوں، مغرب یورپ کے عیسائیوں، آسمانی کتاب قرآن کیا کہتی ہے؟ یا اخت ہارون، اے ہارون نبی کی بہن مریم، یہ کیا ہے؟ ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور تیری ماں بدکار عورت نہیں تھی۔ یہ تو نے کیا کام کیا کہ باپ اور بھائی اور ماں تینوں گنوا ڈالے۔ ہم اس وقت کے کوڑے برستے
یا سنگساری کے پتھر دیکھ کر یا قصاص میں قاتل کو قتل ہوتا دیکھ کر ہم کہیں کہ ہیں یہ تو بڑا ظلم ہے. اللہ کی قسم انسانوں مسلمانوں باز آ جاؤ اس گھٹیا سوچ سے. میرا رب یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کا ساتھ دیں, اس کی شریعت کو قبول کریں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, دل سے جان سے اپنی آن بان سے اپنی زبان سے کہے نہیں مجھے انگلستان کا نہیں, مجھے آسمان کا قانون پسند ہے. انصاف آسمان کا ہے, ظلم انگلستان. اللہ یہ چاہتا ہے. ایمان و اسلام اس کو کہتے ہیں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اور یاد رکھو اللہ کو بھی دلوں کی بیماریوں کا پتہ ہوتا ہے. اللہ نے دل پیدا کیے ہیں. میرا اور آپ کا دل, ہمارے معاشرے کا دل و دماغ اللہ نے پیدا کیا, اس کو پتا ہے. اس نے سورۃ النور میں ہماری اس کیفیت کو ذکر کر کے کہا وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. او مسلمانوں, کلمہ پڑھنے والوں, دعویٰ کرنے والوں, نمازیں ماتھے رگڑنے والوں, جب زانی اور زانیہ کو سزا دی جائے تو تمہارے دل میں ان کے حق میں نرمی نہ آئے. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. اللہ کی شریعت کی تنفیذ میں تمہارے دل میں کوئی نرم جذبات نہ آئے. ہائے ہائے جی کوڑے مارے, یہ تو جی بڑا ظلم ہے. اللہ کہتا دیکھ میرے بندے, میری سزا پر زبان نہ کھول, دل سے اطاعت کر. واللہ میرا رب اور بھی آگے کچھ چاہتا ہے. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. کسی ایک موبائل پلید کی گندی فلم پر ملک میں شور مچانے والوں, میرا رب سورۃ النور میں کہتا ہے تمہارے قومی میڈیا پر, ملکی اسٹیڈیم پر, بڑے بڑے میدانوں پر سزاؤں میں سب جائیں تاکہ دیکھیں. وَلْيَشْهَدْ, چاہیے کہ حاضر ہو, عَذَابَهُمَا, زانی مرد و عورت کی سنگسار پر یا کوڑوں پر, طائفتن من المؤمنین, مومنوں کی بڑی کثرت سزا پر حاضر ہو. اللہ کہتا سورۃ نور ہے, پڑھ لو. ہم پر ناراض ہونے کی بجائے قرآن مجید کا مطالعہ کر لو. بھائی اسلام بڑا مشکل ہے. یہ مومو ٹھگنا بن کے اسلام نہیں چلتا. اوپر سے کلمہ کلمہ, اندر سے نفرت نفرت. آج تک پاکستان میں چلا کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم ہم بناسپتی, بیرڑے, ڈالڈا مسلمان, کچھ دیسی گھی کی چمچ اور سارا گھی بنانے والے کارخانوں کا ڈالڈا, یہ ہمارا اسلام ہے. ہم اسلام کے بارے میں اللہ کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں. ہم اس کو رب مانتے ہیں, حاکم نہیں مانتے, اس کو قاضی نہیں مانتے, کنٹرولر نہیں مانتے, قانون بنانے والا, قانون نافذ کروانے والا اللہ کی قسم تسلیم نہیں کرتے. اللہ کہتا دیکھ مجرم زانی مرد و عورت کے حق میں تیرے دل میں نرمی نہ آئے. رأفہ کے معنی نرمی. اللہ کی صفت ہے نا رؤوفن, رؤوفن, رؤوفن کے معنی نرم. اللہ کہتا میرے بندے, میرا ہی بندہ جب جرم کرے تو تیرا رب میں قرآن میں سزا دوں, تو سزا پر اپنے دل میں نرمی نہ لائے. تو میرا پکا دوست ہے, میں تیرا پکا دوست. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. اللہ کی قسم
اسلامی نظریاتی کونسل کو، وفاقی شرعی عدالتوں کو، ملک کی عدالت عظمیٰ کو، چیف جسٹس کے لارجر بینچ کو، صوبوں کے ہائی کورٹوں کے چیف جسٹسز کو، ملکوں کے اسلامی قانون سازی کے اداروں کو، ملکوں کے صوبائی وزرائے قوانین، ملک کا مرکزی وزیر قانون، ملک کی یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر، سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کی ذہن سازی کریں، شرع اللہ کی حمایت میں ذہن سازی، تربیت۔ میرے بھائیوں، تم کافروں کے کالے قانونوں کو، کالی کتابوں کو کالے کوٹوں کے ساتھ ہائی کورٹوں میں پڑھو تو اس کا احترام کرو۔ وکیل بولے تو جج کو کہے می لارڈ، تم اس کو لکھو، وہ ریٹائر بھی ہو جائے تو کہو مسٹر جسٹس فلاں۔ اور اللہ کی شریعت اور شریعت کا قاضی اور قرآن کا حکم اور رب رحمان کا سزاؤں کی تنفیذ کا ڈیزائن، اس کے بارے میں تیرے دل میں میل آئے، وہ تجھے ظلم لگے، تیرا میڈیا، بدکاری پھیلانے والا میڈیا اس کو اچھالے۔ او پاکستانیوں، مزاجوں کو درست کرو قبل اس کے کہ اللہ عذاب سزا دینے پر آ جائے۔ قسم باللہ، جب اللہ کی شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے اللہ کا عرش کانپتا ہے، اور وہ قومیں صفائے ہستی سے نیست نابود ہو جایا کرتی ہیں جو اللہ کی شریعت پر ناک بھون چڑھایا کرتی ہیں۔ اللہ کہتا السارق والسارقۃ، موبائل چوری ہو گیا، سامان چوری ہو گیا، زیور چوری ہو گیا، پرس چوری ہو گیا، بازار میں عورت گئی پرس چوری ہو گیا، مجلسوں میں رکھا موبائل جی چوری ہو گیا۔ چلو یہ چوریاں تھیں، اب ڈکیتی کہ جی گن پوائنٹ پر، ہائے ہائے، اور سول سوسائٹی کے جعلی ایکٹرو، تمہیں شرم نہیں آتی جب ایک اخبار میں اس کے کرائم رپورٹر سے تم پورے 24 گھنٹے کی سڑکوں پر ناکے لگا کے ڈکیتیاں، موٹر سائیکلوں کی، پیٹرول، یہ سارے زیورات کی، موبائلوں کی، نقدیوں کی اور عزتوں کی ڈکیتیاں، شرم نہیں آتی تب؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ السارق والسارقۃ، نصاب کے اندر چوری کرنے والا مرد، کرنے والی عورت، چوری معاشرے کی لعنت، معاشرے کے اندر انتہا درجے کی قباحت، سارقہ کیا سزا ہے؟ اللہ کہتا جسم کے جس حصے سے تو نے یہ چوری کی ہے وہ حصہ کاٹا جائے گا۔ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ۔ کیوں؟ ہاتھ کاٹ کے دیکھو چوری رہتی ہے؟ ایک ہاتھ کٹا معاشرے میں ہوگا، دوسرا اس سے کانپے گا۔ تیرا مال، تیرے زیورات، تیرے موبائل، تیرا سفر، تیرا گھر، تیرے دروازے، اللہ تعالیٰ امن دے گا، رحمت برسے گی، سکینت اترے گی، اطمینان آئے گا، بے خوفی آئے گی، اعتماد بڑھے گا، اخلاقیات اصلاح پائیں گی، ملک نکھرے گا۔ ایک سزا آسمان سے آتی ہے، اللہ کی قسم ایک ملک امن و امان سے ہو جاتا ہے۔
نہیں دی ہم نے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض. ڈکیتی پاکستان کا انٹروڈکشن تیرے میرے پاک ستان. یہ پاکستان کیا ہے؟ پاک ستان. آج اس کا انٹروڈکشن شناختی کارڈ کیا ہے؟ ڈکیتی، اغوا برائے تاوان، گن پوائنٹ پر ڈکیتی. سزا کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے سورۃ مائدہ اٹھا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا. کوئی رات کو امن سے نکل نہ سکے، گھر سے نکلے تو پہنچنے کا یقین نہ ہو، مال و جان و عزت محفوظ نہ ہو، بچہ اور عورت محفوظ نہ ہو، نہ تو بینک جا سکے، نہ پیسے لے کے آ سکے، نہ بازار خریداری کر سکے، نہ امن سے گھر پہنچ سکے. اللہ کہتا ہے جو لوگ یسعون فی الارض فسادا، جو ڈکیتی و قتل و غارت گری زمین میں پھیلائے، ان یقتلوا، سخت انداز میں قتل کیا جائے، او یصلبوا، ان کو پھانسیوں پر سولیوں پر عبرت کے لیے لٹکایا، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے. ہائے او اللہ کی قسم، تم نے جرم کو پالنا ہوتا ہے میرے بھائیوں. پاکستانیوں تم جرم کی نرسری کھولے بیٹھے ہو. تم نے جرم کروانا ہوتا ہے، پھر اس جرم کو بچانا ہوتا ہے. اس کے بچنے کے طریقے انگلستان کے کالے قانون میں موم کی ناک، ربڑ کا ڈیزائن، تم اس کو کھینچتے ہو، اس کو چھینتے ہو، اس کو من مرضی کا موڑتے ہو، اس کے اندر فیصلے کرواتے ہو، اس کے اندر تم جو چاہتے ہو. اللہ کی قسم انسانی معاشروں سے کھیلتے ہو. یہ تمہارا نظام عدل ہے. میرا پاک رب اپنی مخلوق کے لیے رحیم، رؤوف، رحمان کیا کہتا ہے؟ جو ڈکیتیوں اور قتل و غارت گری پر تل جائے، کمر بستہ ہو جائے، یقتلوا یصلبوا تقطع ایدیہم ارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض، ملکوں سے جلا وطن کیے جائیں، مخالف سمت کے کراس وائز ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں، عبرت کے لیے چوکوں میں پھانسیاں نصب کی جائیں، سخت سزا میں ان کو قتل کیا جائے. کہ جی نہیں مولوی صاحب. اچھا بھائی، اگر مولوی صاحب کو نہیں کرتا ہے تو پھر رو اپنے پاکستان کو. نہ عزت محفوظ، نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ. اللہ کی قسم جب بہت دیر تک جرم ایک ملک میں پنپتا ہے تو جیسے بیماری بدن کا مزاج ڈیولپ کر دیتی ہے، اللہ کی قسم جرم قوموں اور معاشروں کا مزاج بدل دیتا ہے. میں صاف کہتا ہوں، جو زانی کو سزا پر چین بجبی ہوتا ہے، اللہ کی قسم وہ زنا کو پسند کرنے والا. یاد رکھو، جو کوڑوں پر ناک منہ چڑھاتے ہیں حقیقت میں وہ غیرت مند نہیں ہیں، دیوسی پسند ہیں. بے غیرتی ان کے مزاج کا حصہ بن چکی ہے. میرے بھائیوں،
ہم سب کو بار بار یہ سوچنا سمجھنا چاہیے ہم سے ہمارا رب کریم کیا چاہتا ہے اور ہم سے ہمارا عدو لئیم کیا چاہتا ہے. ہمارا عدو لئیم ہم سے چاہتا ہے ودو لو تکفرون کما کفروا. پاکستان شریعت کو انکار کر دے، مصر شریعت کو کر چکا، ترکی شریعت کو انکار کر چکا، سعودی عرب انکار کر دے. ودو پینٹاگون سے لے کر نیٹو پلید ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ لو تکفرون، تم بھی انکار کرو، کما کفروا، جیسے انہوں نے شرع اللہ کا انکار، فتکونون سواء، پھر تم اور وہ اللہ کی بغاوت میں برابر کے حصے دار. اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. اے میرے نبی محمد مصطفیٰ فیصلہ کر مقدمات کا، معاملات کا، جرم و سزا کا. کیسے؟ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، عوامی ڈیزائن کا نہیں، آسمانی ڈیزائن کا فیصلہ کر جو اللہ نے اتارا اس کے مطابق. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، سول سوسائٹی کو فالو نہ کر، رب العالمین کی اطاعت کر. اللہ یہ چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سے وہ کروائے جو وہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دور رکھے جو ہمارا دشمن چاہتا ہے.